بعد ان کا خلاصہ جو آپ بیان فرما دیں تاکہ پتہ لگے ہماری آج کی خواتین کو، آج کے میرے سننے والے وہ جو لوگ سن رہے ہیں، کیا وہ اسوہ وہاں پہ پیش کیا تھا، کیا جرت، کیا استقامت، کیا شجاعت آپ نے وہاں بیان کی تھی، وہ بھی ناظرین تک بیان فرمائیں۔ خطبہ کا اس کا جو اندرونی حصہ تھا جی وہ اس یزید کو چیلنج ہی تھا۔ اللہ، اس سے پہلے جو خطبہ دیا تھا وہ اس لیے دیا کہ آپ نہ تو اس کو بلاتی تھی نہ اس کو منہ لگاتی تھی، آپ کو اشارہ اور آپ کو ایک آواز ملی تھی۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب آپ نے خطبہ دیا تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مولا علی شیر خدا کی آواز گرج رہی ہو، اس لیے کہ آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کی آواز نہیں سنی، اور جب وہ ہمسائے جو نمازی ہیں، رکوع و سجود کرنے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں اور حیا کرنے والے ہیں اہل بیت اطہار کی، گھرانے کی خواتین کی، آپ وہاں پہ کیسے اس کو منہ لگاتی؟ مگر ان کا جو کردار اور خطبہ ہے اس کو کچھ وقت کے لیے روکنے سے پہلے وہ ایک پھوپھی جان بھی تھی وہاں پہ، ایک بیمار ہستی، وہ ہستی کہ جنہوں نے بعد از کربلا کے واقعہ کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ رویا کرتے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام زین العابدین ہر وقت کیوں کھانا آتا ہے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک یوسف گم ہوا تھا، یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، میرے مصطفیٰ کے سارے شہزادے کربلا کے ریگزار میں گم ہو گئے، اس لیے روتا ہوں۔ وہ رو رو کے نبینا ہو گئے تھے، میں رو رو کے کیوں نہ نبینا ہوں؟ تو بات یہ کرنے لگی تھی کہ آپ نے سیدہ سکینہ اور آپ نے امام زین العابدین کی آگے پتھر کی دیوار بن کے کھڑے ہوئے۔ آپ کو پتہ جب یہ قافلہ گزر رہا تھا اور جس جگہ سے یہ گزرا وہاں پہ پتھر برسائے جاتے تھے، وہاں پہ آپ کو لوگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے، باغی کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ کہتی ہیں کہ میں اب دیکھیں ہاتھ لکھنے والا راوی کہتا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے۔ جب آپ کے طرف پتھر آتا ہے، ساما بھائی یہ پریکٹیکل، میں آپ کو پتھر ماروں گی، آپ آگے ہاتھ کریں گے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے پیچھے زین العابدین کو اور سکینہ دونوں کو چھپاتے ہوئے پیچھے میرے ہاتھ بندھے تھے تو میں اپنا چہرہ آگے کرتی تھی۔ اور جب واپس گئی ہیں اس واقعہ کے بعد، جب مدینہ پہنچی تو آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ آپ کو پیار دینے لگے۔ آپ نے ایک جملہ بڑا تاریخ ساز کہا، آپ نے کہا کہ میرے سر پہ ہاتھ نہ لگا کیونکہ میں زین العابدین اور سکینہ کو بچاتے بچاتے میرے سر کا ایک ایک کونا جو ہے وہ زخمی ہے۔ اور وہاں پہ جب آپ کو وہ بلاتا تھا آپ بولتے نہیں تھے، وہ اپنی جرأت و شجاعت دکھاتا تھا، کبھی تلوار نکالتا تھا، یہاں تک کہ ہر طرف وہ جو اس کی فوج کے بدبخت لائن کھڑے تھے وہاں حضرت فضا نے بھی پکارا تھا۔ حضرت فضا نے جب کہا کہ تو نہیں جانتا کہ تو کس کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ وہ پاک بی بی کہ جب ان کے در دولت پہ ملائکہ آئیں تو جھک کے نظریں اپنی جھکا کے کھڑے ہوں، اور دستک دینے سے پہلے یہ اس کی بیٹی ہے کہ دستک دے کے تو پھر اندر فرشتے آئیں۔ وہ با پردہ بی بی یہ کیسے تجھے بلا سکتی ہے، تیری بات کا جواب کیسے دے سکتے؟ وہ اپنی بڑی طاقت کے نشے میں بہت باتیں کر رہا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب اپنے خطبے کا آغاز کیا تو اس میں سب سے پہلے اس کو چیلنج کیا کہ تو کون ہے؟ تم مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی، مولا علی شیر خدا کی بیٹی اور محمد مصطفیٰ کی میں نواسی ہوں، اور مجھے نہیں تو جانتا کہ میں کون ہوں؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تو جو چاہتا ہے کہ ہمارا نام مٹا دے، ہمارا نام نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ کوئی مٹا سکے گا، تو مر کے بھی تو حسین کی شہادت، حسین کا سر نیزے پہ، قرآن جاری ہے، تار کے قرآن نہیں ہوا، مگر یاد رکھ تیری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی، تو ہمارا نام نہ تباہ کر سکتا ہے نہ اس کو فنا کر سکتا ہے، اس کو بلند کرنے کا ذمہ خود رب العالمین نے۔ پروفیسر صاحب بہت خوبصورت آپ نے بیان فرمایا، اور یقین جانے علامہ صاحب